وہ 9 محرم الحرام ہے اور اس کا اگلا دن سنیچر کو 10 محرم الحرام ہے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے حوالے سے، البتہ یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے۔ تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے وہ جمعہ کے دن۔ جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ بھئی خاص جمعہی روزہ رکھنا، اس یعنی مخصوص کرنے سے جو وہ ممانعت آئی ہے۔ رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا سنیچر کے دن آیا اور 9، 10 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خامخواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے آپ رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، سبیل امام حسین کا احترام کریں، صدقہ دیں، امام عالی مقام کی طرف سے صدقہ دیں، نیاز کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کبھی موقع رہا چونکہ ہم تو داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا موقع ہی بیچ میں نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے نام پہ صدقہ دینا، امام کے نام پہ کھلانا، امام کے نام پہ پلانا، بہت اس کی برکتیں ہیں۔ بلکہ امام عالی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ امام علی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی، امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے۔ اس لیے صدقہ، خیرات، سبیل امام حسین، یہ ساری چیزیں کیجیے۔ جو چیزیں شریعت کی حدود میں رہ کے کریں اس کی اجازت ہے، البتہ خرافات اور بدعات جس سے ہمارے علماء نے بزرگوں نے منع کیا ہے ان خرافات اور بدعات سے محفوظ رہیں۔ خواتین سے گزارش ہے کہ سیدہ زینب پاک نے جب پردے کی پابندی کی تو خواتین بھی پردے کی پابندی کریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کربلا کی داستان سنتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں رہتے ہیں، پھر بھی ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، ہماری بیٹیاں اگر معاذ اللہ روڈوں پر، راستوں پر کوئی غلط حرکت کرتی نظر آئیں تو پوری امت کا سر جب وہ ندامت سے جھک جاتا ہے، شرم سے جھک جاتا ہے۔ یاد رکھیے قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ تلقین کی جاتی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، عیاشیاں اور آوارہ کرنے والوں کی، آوارہ گردی کرنے والوں کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے میری بہنوں۔ اس لیے تقوی کے ساتھ رہو، پرہیزگاری کے ساتھ رہو۔ والعاقبۃ للمتقین کہا گیا کہ آخرت صرف متقیوں کے لیے ہے، اس لیے تقوی اختیار کرو۔ یہی امام علی مقام کا پیغام تھا۔ آج سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز کی جو پابندی کرو، طے کرو۔ امام آپ نے جس نماز کو تحفظ دیا ہم وہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ امام آپ نے جس پردے کے لیے تلقین فرمائی وہ پردہ ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی، ہم پڑوسیوں کے ساتھ